السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر STV7 اردو آسٹریلیا سے آج آپ کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بہت اہم پیغام لے کر آیا ہوں جو انہوں نے وکلاء اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل سے دیا ہے۔ آئیے ان کا پیغام سنتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی پاکستانی عوام سے۔ فارم 47 کی حکومت تو صرف ایک کٹ پتلی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اغوا کیا گیا، زخمی کیا گیا اور بے جا مقدمات کر کے ملٹری حراست میں دیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں سیکیورٹی فورسز اپنے ہی شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولتی، مگر ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا گیا۔ ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام ناگزیر ہے اور کمیشن نہ بنانا حکومت کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے آئے تو یہ کمیشن کا مطالبہ سنتے ہی دم دبا کر بھاگ گئے، کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ میرے خلاف جھوٹے مقدمات چلانے کے لیے پروسیکیوشن کو 50 کروڑ کی رقم ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی ججز اور وکلاء پر حکومت کا پیسہ لگتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کی صورت میں بھرتی ہے، جسے سیاسی انتقام لینے کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ لوگ یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے روزگاری اور لاقانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہا ہے، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو تحریک انصاف کو کچلنے کے کام پر لگایا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کی عوام کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا وہ سامنے نہ آ سکے۔ اگر ایجنسیوں کو سیاست کی بجائے اپنا کام کرنے پر لگایا جاتا تو آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہ اٹھا رہا ہوتا۔ یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹ پتلی حکومت مجھ پر جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے ہے۔ القادر کا مقدمہ بھی بونڈا ہے اور توشہ خانہ کا مقدمہ بھی۔ میں موجودہ چیئرمین نیب اور جج ناصر جاوید، جس کی کارکردگی سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب کے سامنے ہے، کے خلاف اس معاملے پر قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ نیب کا مقصد پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نکلوانا ہے، نہ کہ سیاسی انتقام کی غرض سے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا۔ ہائی کورٹ کی نئی تقرری جج راجہ منہاس کو توشہ خانہ 2 کی اپیل کا کیس تھما دیا گیا، جس پر مجھے شدید تحفظات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ارشد منہاس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات اور GHQ حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پروسیکیوٹر ہے۔ راجہ منہاس ایک ایسی ترمیم جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بابت جج بنے ہیں، جس ترمیم کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں۔ یہ کٹ پتلی نامکمل اور جعلی پارلیمان کی جانب سے منظور کی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم ہے۔ اس ترمیم کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو ہمارا کوئی بھی کیس اصول کے مطابق سننا نہیں چاہیے۔ توشہ خانہ کے معاملے پر ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں 6 ایک دوسرے سے منسلک معاملات تھے۔ ان سینئر جج صاحبان کے فیصلے کے بعد سب سے جونیئر جج کا اس کیس کو سننا نہیں بنتا۔ راجہ منہاس کی تقرری ایڈ ہاک بنیادوں پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوئی ہے، اور چونکہ ان صاحب کو مستقل نوکری اس حکومت کی مرضی سے ملے گی جسے ہر حال میں مجھے پابند سلاسل رکھنا ہے، لہٰذا یہاں مفادات کے ٹکراؤ کا نقطہ بھی سامنے آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر راجہ منہاس کو توشہ خانہ کیس سے اصولاً اور اخلاقاً الگ ہو جانا چاہیے۔ القادر کے معاملے میں لندن عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے، جس سے واضح ہے کہ یہ رقم حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی تھی۔ اسی لندن کی عدالت کے فیصلے سے یہ بھی واضح ہوا کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ یا کسی جرم کا پیسہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ 21 اپریل 2020 کو القادر کے معاملے پر نیب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جو چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر نیب اور ایڈیشنل پروسیکیوٹر نیب پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اس انکوائری کی تحقیقات کر کے اس مقدمے کو بند کر دیا کہ اس مقدمے میں کچھ بھی ایسا موجود نہیں کہ اسے چلایا جا سکے۔ القادر کی دوبارہ انکوائری کا آغاز بدنیتی پر کیا گیا۔ اس میں بھی یہ ثابت ہوا کہ مجھے یا میری اہلیہ کو اس رقم یا منصوبے سے 1% کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے موجودہ چیئرمین نیب نے اپنے عہدے سے بددیانتی کرتے ہوئے اس کیس کو جاری رکھا۔
تحریک انصاف کو کچلنے کی سوچ نے ملک کے ہر ادارے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمارے دور میں جو جی ڈی پی گروتھ 6.2% تھی، آج وہ 0 پر ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری بھی مسلسل نیچے آ رہی ہے، جو ہمارے دور میں کرونا کے باوجود تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ جس ملک میں عوام کی منتخب کردہ آئینی حکومت موجود نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ خیبر پختونخوا میں عوامی انتخاب سے حکومت قائم ہے، جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ کے پی کے اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارہ نہیں کر رہا بلکہ سرپلس میں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے۔ وہاں صحت کارڈ بحال ہے۔ ملک کو 1100 ارب روپے کا ریونیو ملنا تھا، مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ نہیں مل سکا۔ انہوں نے یہ ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان کے کیسز معاف ہو سکیں۔ پاکستان جب تک مافیا کی جانب سے کی گئی ڈیلوں کی بدولت دائروں کے سفر سے نہیں نکلے گا، ترقی اس ملک کا مقدر نہیں بنے گی۔ حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے ہر فرد کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا۔ نوجوان اپنے آپ کو خوف سے آزاد کریں۔ مولانا رومی کے بقول جب انسان کے پاس پر ہیں تو اس کا چونٹیوں کی طرح رنگنا نہیں بنتا، لہذا خوف کے بت توڑ کر تحریک انصاف کی ممبرشپ کمپین کا ایسے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ بنتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام جو انہوں نے اپنی پاکستانی عوام کے لیے دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف قائم ہو، ہمارے ملک کے اندر لاقانونیت کا دور ختم ہو جائے، ہمارے ملک کے اندر جبر و فسطائیت ختم ہو، تو ہمیں اس حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا۔ اور وہ پریشر کس طرح بلڈ اپ ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف ترسیلات زر کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ بالکل، ترسیلات زر کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ اگر ہم ترسیلات زر کو جتنے بھی پاکستانی ہیں اوورسیز میں بند کر دیں گے تو اس حکومت کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں کیسے پریشر بلڈ اپ ہوگا۔ تو یہ ایک واحد راستہ ہے ہم اوورسیز پاکستانیوں کے پاس۔ تو میری سارے اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے، پلیز آپ ترسیلات زر کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں اور کوشش کریں جو پاکستان میں آلریڈی پیسے ہیں یا انویسٹمنٹ ہے اسی کو یوٹیلائز کر کے فی الوقت گزارا کریں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے مفادات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی صورت میں اس حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر، STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین اپڈیٹس اور خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔